سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانبیاء کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، جس طریقے سے رجسٹر میں اوراق کو لپیٹ دیا جاتا ہے، پیپر کو لپیٹ دیا جاتا ہے، قیامت کے دن آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعید، اور ہم تم کو پہلی مرتبہ جیسے پیدا کیے تھے دوبارہ ویسے ہی پیدا کریں گے، دوبارہ قبروں سے ویسے ہی اٹھائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں قیامت کے حالات کا تذکرہ ہے کہ انسان اپنی قبروں سے کیسے اٹھے گا، کس حال میں حشر کی عدالت میں آئے گا، اور قیامت کے میدان میں وہ کس کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الناس حفاة عراة غرلا۔ دیکھیے، جو بھی انسان قبروں سے اٹھیں گے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سارے انسان اس میں مشترک ہیں، برابر ہیں، سب ایک ہی حالت میں قبر سے اٹھیں گے۔ وہ کیا ہے کہ یحشر الناس حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن قبروں سے ننگے پیر، ننگے بدن، بغیر ختنے کے اٹھیں گے، گویا کہ ان کی ماں جیسے پیدا کرتی ہے بغیر ختنے کے، بغیر کپڑوں کے، انسان اسی حالت میں اٹھے گا قیامت کے دن۔ سب انسان اس میں مشترک ہیں اور برابر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ کہا کہ سب ننگی ہوں گے۔ تو ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول نبی کیا لوگ ایک دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الامر اشد من ذلک، عائشہ
انسانوں کی مختلف حالتیں ہوں گی جو قبروں سے اٹھ کے قیامت کے میدان میں آئیں گے. نیک انسان ہوں گے، اچھے انسان ہوں گے تو ان کی حالت بڑی اچھی ہوگی. گنہگار انسان ہوں گے، برے انسان ہوں گے تو ان کی حالت بہت بری ہوگی. کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے دونوں کی حالات ملتے ہیں. اچھے انسانوں کی حالت کیا ہوگی اور برے انسان قبروں سے کیسے اٹھیں گے، ایک لمبی فہرست ملتی ہے. انہی کچھ باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا. مسلم شریف کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا. انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں وہ اپنے قبر سے اٹھایا جائے گا. یاد رکھیے انسان کا آخری وقت بڑا معنی رکھتا ہے. انسان کی آخری سانسیں، انسان کی زندگی کا آخری دن یہ بہت معنی رکھتا ہے. انسان کی زندگی کی آخری سانسیں، انسان کی زندگی کے آخری ایام، آخری حالات یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. انسان 100 سال جی لے، 70 سال جی لے، کیسے بھی جیے، لیکن موت کے وقت کا جو حالت ہوتا ہے وہ بہت اہم ہے. جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انسان جیسے جیے گا ویسے مرے گا، اور جیسے مرے گا وہ ویسے ہی اٹھایا جائے گا. قبر سے اس کو ویسے قیامت کے میدان میں لایا جائے گا. تو چلیے پہلے میں آپ کے سامنے نیک لوگوں کی حالات رکھتا ہوں. نیک لوگ، متقی لوگ، اللہ کے پرہیزگار لوگ وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر قیامت کے میدان میں کیسے آئیں گے. کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ان کے بدن زخمی ہیں، زخمی بدن کے ساتھ ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہے، خون رس رہا ہے اور اس خون سے خوشبو آ رہی ہے، اور ان کا یہ خون، ان کی یہ خوشبو قیامت کے میدان کے سارے انسانوں کے سامنے ان کو عزت دے رہی ہوگی، اونچا مرتبہ دے رہی ہوگی، ان کو ایک اعزاز دے رہی ہوگی. کون لوگ ہیں یہ؟ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جان دے دیے، جن کو ہم شہید کہتے ہیں. شہیدوں کا بڑا مرتبہ ہے. شہید خون ہو کے مرتا ہے، اسی خون کے ساتھ اٹھے گا اور وہ زخم بھی تازہ رہیں گے جسموں سے خون بہ رہا ہوگا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اللہ ان کو روزی بھی دے رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا شہیدوں کا بڑا مرتبہ ہے، بہت اونچا مقام ہے. اور کچھ لوگ اپنی قبروں سے احرام کی حالت میں اٹھیں گے، احرام کی حالت میں اٹھیں گے اور تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کون لوگ ہیں یہ احرام کی حالت میں لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ حاجی حضرات ہیں جو اللہ کے گھر کو گئے حج کرنے کے لیے، جو کعبۃ اللہ کے پاس گئے عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن کسی حادثے کی وجہ سے ان کو موت آ گئی. احرام کی حالت میں یا طبعی موت آ گئی، فطری موت آ گئی، چاہے حادثے کی وجہ سے ہو چاہے ایسے ہی موت آ گئی. احرام کی حالت میں مرے نہیں، حج عمرے کی حالت میں مرے نہیں. جب ان کو دفن کر دیا جائے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی عرفات کے میدان میں اونٹ سے گر کے مر گئے اور اونٹ نے ان کو
حج کی حالت میں، عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں مر جاتے ہیں، قبر سے وہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے قیامت کے میدان میں آئیں گے، سارے انسانوں کے درمیان ان کو یہ اعزاز ہوگا، ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوگی، ان کے سر سب سے اونچے ہوں گے، اور ان کے سروں کی بلندی ان کو عزت اور سربلندی دے رہی ہوگی۔ کون لوگ ہیں یہ؟ سب سے اونچے گردن، سب سے اونچے چہرے والے، یہ دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اذان دیا کرتے تھے، 5 وقت کی اذان مسجدوں میں دیا کرتے تھے۔ اذان دینا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ لوگ اذان دے کے حی علی الصلاۃ کہیں گے، لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے، حی علی الفلاح کہہ کے آخرت کو یاد دلایا کرتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو جگایا کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے نعرے رسالت لگایا کرتے تھے۔ ان کو اللہ کو مقام دے گا کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں ان کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں مؤذنین کی گردنیں سب سے اونچی ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرات کچھ لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ قبروں سے اٹھ کے آئیں گے تو ان کے لیے نور کے ممبر استقبال کریں گے۔ نور کے ممبر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے، گویا کہ قیامت کے ٹھاٹے مارتے ہوئے انسانوں کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے اللہ ایک اسٹیج لگائے گا، ایک اسٹیج بنائے گا، ایک اونچا مقام ہوگا، اور وہ اسٹیج کیا ہوگا؟ نور سے بنا ہوگا، اسی کو نور کا ممبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہاں بنایا گیا ہے؟ رحمان کے دائیں جانب رائٹ سائڈ میں بنایا گیا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے! ایک آدمی ایک پی ایم کے بازو میں بیٹھے، ایک آدمی سی ایم کے بازو میں بیٹھے، کتنا خوش ہوتا ہے مجھے بڑے آدمی کے بازو بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہاں تو نور کا ممبر بنایا گیا ہے، اسٹیج بنایا گیا ہے، اللہ کے دائیں جانب رحمان کے رائٹ سائڈ میں بنایا گیا ہے۔ اتنا اونچا مقام، سارے لوگوں کے سامنے ان کو بلا کر اوپر نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رائٹ سائڈ میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انصاف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن، انصاف کرنے والوں کو اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ یہ لوگ ظالم کو ظالم کہتے تھے، مظلوم کو مظلوم کہتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، انصاف کی بات کرتے تھے، منصف بات نہیں کرتے تھے، ایک طرفہ بات نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، چہرے دے کر فیصلے نہیں کرتے تھے، عہدے اور مرتبے دے کر فیصلے نہیں کرتے تھے، بلکہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ دلائل کی روشنی میں، ثبوتوں کی روشنی میں، گواہوں کی روشنی میں یہ لوگ انصاف کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ عزت دے گا، یہ مرتبہ دے گا۔ یاد رکھیے یہ مرتبہ جتنا اونچا ہے، انصاف کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ خاص کر اپنے رشتہ دار اگر وہاں آ جائیں تو دوسروں کے مقابلے میں وہاں انصاف کرنا بہت ہی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انصاف کرنے والوں کو نور کے ممبروں پہ اللہ تعالیٰ بٹھائے گا۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ اس حالت میں لائے جائیں گے، ساری مخلوق کے سامنے رحمان کو بلائے گا، سارے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلائے گا، اور سارے لوگ اللہ کی اس آواز کو سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے، کس کو بلا رہا ہے، دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ بلائے گا اور کہے گا یہ میری حوریں ہیں،
دنیا کے سب سے بڑے بہادر ہیں، یہ دنیا کے سب سے بڑے پہلوان ہیں، یعنی غصہ پینے والے ہیں، غصہ پینے کا ہنر رکھتے تھے، اپنا غصے کو اظہار نہیں کرتے تھے، اپنی زبان سے اپنے جسم سے غصے کو ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ جب غصہ آتا تھا غصے کو پی جاتے تھے، غصے کو ختم کر لیتے تھے، غصے کو کنٹرول کر کے اپنی زبان کو بریک لگاتے تھے۔ ایسے ہی ان لوگوں کو پیارے نبی نے بہادر کہا۔ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو غصہ پی لیتا ہے، جو غصہ پیتا ہے نا اپنے نفس کو کچلتا ہے، قیامت کے دن ان کی نفسانی خواہش کو اللہ پورا کرے گا اور کہے گا کہ جنتی عورتوں میں سے جو چاہے تم کو لے لو۔ ابو داؤد کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كذب غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحوريين ما شاء۔ جو آدمی دنیا کی زندگی میں اپنے غصے کو پی لیتا ہے، حالانکہ غصے کو ظاہر کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، غصے کو نافذ کرنے کی پوری طاقت رکھ کر بھی غصے کو پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں ساری مخلوق کے سامنے ان کو بلائے گا اور کہے گا میری بنائی ہوئی یہ حوریں ہیں، جنت کی عورتیں، جو چاہے چن کے لے لو۔ حضرات یہ تھے متقیوں کے کچھ حالات، اللہ کے نیک بندوں کے کچھ حالات۔ تو چلیے اگر گنہگاروں کی بات کریں، اگر برے انسانوں کی بات کریں تو ان کی بھی الگ الگ، ان کے اعمال کے حساب سے ان کے حالات الگ الگ ہیں۔ دیکھیے کیا ہے ان کے حالات۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے پاگلوں کی طرح آئیں گے، اپنی قبروں سے دیوانوں کی طرح اٹھیں گے، پاگلوں جیسی حرکت کرتے ہوئے، دیوانوں کی جیسی حرکت کرتے ہوئے آئیں گے اور سارے انسان کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہوگی، دیوانوں کی طرح قبروں سے اٹھ کے آئیں گے۔ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، دنیا میں وڈی لے کے کھایا کرتے تھے، ان کو اللہ اتنی بے عزت کرے گا دیوانوں کی طرح ناچ رہے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں دنیا کی زندگی میں، قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے گویا کہ ان پر جن سوار ہو گیا ہے۔ انسان کے جسم میں جن آتا ہے، جن انسان کے جسم میں آتا ہے اس کا دماغ اٹھ جاتا ہے تو پاگل کے جیسے حرکتیں کرتا ہے۔ یہ سود کھانے والے، دنیا میں غریبوں کا خون چوسنے والے، مسکینوں کا پسینہ چوس کے پینے والے سود خور انسان، اللہ ان کو اتنا بے عزت کرے گا قبروں سے دیوانوں کی طرح اٹھیں گے۔ اسی طریقے سے حضرات کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کا آدھا باڈی فالج مارا ہوا ہے، پیرالائسس جسے ہم کہتے ہیں، ہاتھ پاؤں گر جاتا ہے، آدھا جسم فالج زدہ ہے، لگڑتے ہوئے ایک طرف جھکے ہوئے لگڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کے لگڑنے پر کو ساری انسانیت دیکھ رہی ہوگی۔ کیوں اللہ ایسی سزا دے گا؟ اس حالت میں ان کو قبروں سے کیوں اٹھائے گا؟ لگڑتے ہوئے فالج زدہ چل کے آئے گے۔ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دو شادی کی، دو شادی کر کے پوری طرح ایک بیوی کے ہو کے رہ گئے اور دوسری بیوی کو نظر انداز کر دیے۔ یاد رکھیے شریعت میں دو شادی کیا، تین شادی کیا، چار شادی تک کرنے کی اجازت ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ، اگر انصاف کر سکو تو۔ اگر بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو تو آپ کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے، ورنہ ایک پر ہی آپ کو اکتفا کرنا پڑے گا۔ ایک بیوی کے لیے آپ جتنا وقت دیتے ہیں دوسری بیوی کو بھی اتنا وقت دینا پڑے گا۔ ایک بیوی کو آپ جتنا کھلاتے ہیں، جو کھلاتے ہیں، دوسری بیوی کو بھی وہی چیز اور اتنا ہی کھلانا پڑے گا۔ ایک بیوی کو جو پہناتے ہیں دوسری بیوی کو بھی اسی قیمت کے کپڑے پہنانا ہوگا۔ دونوں کے درمیان انصاف کر سکو تو آپ کو ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اگر انصاف نہیں کر پائے، پوری طرح ایک بیوی کے ہو کے رہ گئے، دوسری بیوی کو نظر انداز کر دیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے اٹھائے گا گویا کہ آپ لنگڑے ہیں، فالج زدہ ہیں، پیرالائسس جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات کچھ لوگ قیامت کے میدان میں آئیں گے، ان کے
المسألۃ قد یقد بها الرجل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنا اپنے آپ کو زخمی کرنے کے برابر ہے۔ جو آدمی مانگ مانگ کے کھاتا ہے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو زخمی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ جھنڈے ہوں گے، کچھ لوگ اس حالت میں اٹھائے جائیں گے قبروں سے کہ ان کے ساتھ جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا جھنڈے ہیں؟ ان کے لیے بے عزتی کے جھنڈے، یہ جھنڈے ان کو بے عزت کر رہے ہوں گے۔ کون لوگ ہیں یہ اور کیوں ان کے ساتھ یہ جھنڈے ہیں؟ یہ جھنڈے ان کو کیوں بے عزت کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں عہدے داری قبول کر کے اس کا حق ادا نہیں کیے، ذمہ داری قبول کر کے اس کا حق ادا نہیں کیے، مرتبہ قبول کیے، کرسی پہ بیٹھ کے اس کے حقوق ادا نہیں کیے۔ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے حضرات، چاہے وہ ملک کا پی ایم ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کا سی ایم ہو، چاہے وہ کسی تنظیم کا ذمہ دار ہو، کسی جماعت کا ذمہ دار ہو، کسی مسجد کا ذمہ دار ہو، کسی مدرسے کا ذمہ دار ہو، کسی سوسائٹی کا ذمہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اگر وہ لوگوں کو سہولت نہیں دیتا ہے، ذمہ داری کو کرسی پہ بیٹھنے کے بعد وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے تقاضوں کو ادا نہیں کرتا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن ان کے لیے بڑی شرمندگی ہوگی۔ اگر میں ذمہ داری قبول کر کے لوگوں کو سہولت نہیں دیتا ہوں تو یہ بڑی غداری ہے، یہ بڑی خیانت ہے۔ قیامت کے دن ایسے انسانوں کی اللہ ایسی بے عزت کرے گا، ان کے ساتھ جھنڈے لگائے گا۔ وہ بادشاہ، وہ حکمران، وہ ذمہ دار، اللہ ان کے ساتھ جھنڈے رکھ کے دنیا والوں کو بتائے گا ان کو عہدے کی بڑی خواہش تھی، ذمہ دار بننے کی بڑی خواہش تھی، لڑ کے ذمہ داری لیے، زبردستی ذمہ داری پہ قبضہ بنا کے بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا۔ یاد رکھیے شریعت کہتی ہے انہا خزی و ندامہ، شریعت یہ کہتی ہے ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے، ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے، جو ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن بہت شرمندگی اسے مولنا پڑے گا۔ بہت کم لوگ ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر جو ذمہ داری لے کر کما حق ہو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضرات اس طریقے سے کچھ لوگ قیامت کے میدان میں اپنی قبروں سے اٹھ کے سامان کے ساتھ آئیں گے، سامان کے ساتھ آئیں گے۔ کون ہے یہ؟ دنیا کے چور، جو چوری کا سامان کیے نا، کیا کیا چرائے دنیا کے اندر، اللہ ان کو سامان کے ساتھ اٹھائے گا، اس سامان ان کو بے عزت کر رہا ہوگا اور دنیا والوں کو بتائے گا دیکھو سامان کے ساتھ آئے ہیں، یہ چور تھے دنیا کے، دنیا میں چوری کر کے زندگی بسر کیا کرتے، اور خاص کر غنیمت کا مال جو چرائے گا۔ جنگوں میں جو مال آتا ہے اس کو تقسیم کرنے سے پہلے جو آدمی چرا لیتا ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ پیارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، کہ فرمایا پیارے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ کوئی نبی چوری نہیں کر سکتا، کوئی نبی خیانت نہیں کر سکتا، اور دنیا میں جو کوئی بھی چوری کرے گا، خیانت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اسی سامان کے ساتھ اسے اٹھائے گا، اسی سامان کے ساتھ حشر کی عدالت میں اس کو لائے گا اور سامان اسے بے عزت کر رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ قبروں سے اندھے اٹھیں گے، اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہوگی۔ کون لوگ ہیں یہ؟ دنیا میں اللہ کی دلیل ان کے پاس آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تھے اللہ کی بات، اللہ کی آیتیں آ جانے کے بعد بھی حق بات کو ٹھکرا دیتے تھے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے تھے، اللہ کے ذکر نہیں کیا کرتے تھے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی کو ٹیگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو نابی
تو گویا جو آدمی اللہ کی بات سامنے آنے کے بعد اللہ کی بات نہیں سنتا ہے، اللہ کی دلیلوں پر ہم بات کو قبول نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن قبروں سے اندھا بنا کر اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ اور کچھ لوگ جہنم میں انتہائی بلندی سے جہنم کی گہرائی میں گر رہے ہوں گے۔ مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے، اوپر جا کے جہنم میں سب سے اوپر جا کے وہاں سے جہنم کے اندر کود رہے ہیں۔ ایک آدمی بڑا پہاڑ چڑھ کے اونچائی سے نیچے گر جائے، جی ایورسٹ چوٹی چڑھ کے انسان اوپر سے نیچے گر جائے، کیسا رہے گا؟ یہ تو جہنم کا گڑھا کتنا گہرا ہوتا ہے، برابر اوپر چڑھ کے نیچے گر رہا ہے۔ کون ہے یہ آدمی؟ کون ہے یہ انسان؟ دنیا میں کسی بلڈنگ سے کود کے سوسائڈ کر گیا ہے، کسی اونچی جگہ پہ جا کے اوپر سے گر کے مر گیا ہے، تو قیامت کے میدان میں اس کو وہی سزا بار بار اللہ تعالیٰ دے رہا ہوگا۔ اور کچھ لوگ یہاں اس حال میں ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں چھرا ہے، ہتھیار ہے، اپنے جسم کو بھونک رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اپنے جسم کو بھونک رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ جو چھری اور ہتھیار کے ذریعے سے اپنے آپ کو سوسائڈ کر دیتے ہیں؟ اور کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں زہر ہے، زہر چاٹ رہے ہوں گے، تکلیف سے تڑپ رہے ہوں گے، زہر چاٹ رہے ہیں، تکلیف سے تڑپ رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ دنیا کے اندر جو زہر کھا کے سوسائڈ کر لیے، اپنے آپ کو خودکشی کر لیے؟ اللہ وہی سزا ان کے لیے ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا۔ تو بتانا یہ ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، دنیا میں انسان جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا، وہی سزا ان کو وہاں دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاتمہ بالخیر بہت ضروری ہے۔ انسان کے آخری حالت اور آخری لمحہ یہ بڑے معنی رکھتے ہیں، اس لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا چاہیے، یعنی اچھائی کے ساتھ موت آئے تو اچھی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، نیکی کی حالت میں آئے، نماز کی حالت میں آئے، سجدے کی حالت میں آئے، روزے کی حالت میں آئے، قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارے سانس رک جائے، یہ دعا کرنا چاہیے اللہ بری حالت میں میری موت نہ آئے، اچھی حالت میں میری موت آئے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے پیغمبر یہی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے تو ہی میرا دوست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما، اللہ اسلام کی حالت میں مجھے موت دے، ایمان کی موت دے، والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد نیک لوگوں میں مجھے شامل کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہتے ہیں اے اللہ مجھے حکم عطا فرما اور مرنے کے بعد نیک لوگوں میں میرا شامل فرما۔ اس لیے حضرات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس طرح کی کلمات آپ زبان پہ جاری رکھیے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ یاد رکھیے جو بات زبان سے زندگی میں زیادہ نکلتی ہے، مرتے وقت بھی زبان سے وہی چیز نکلتی ہے۔ زندگی میں آپ ان کلمات کو دہراتے رہیں گے، مرتے وقت بھی یہی کلمات کے ساتھ آپ کو موت آئے گی۔ اس لیے انسان کے آخری لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، جس حالت میں انسان مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو خاتمہ بالخیر فرمائے، اچھی حالت میں جینے اور اچھی حالت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا کے اندر مختلف مقامات پہ بارش کی وجہ سے
الحمد للہ